الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کل کے سائنسی دور میں اگر کسی دستاویز کو محفوظ کرنا ہو تو اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کمپیوٹر میں اس کی سافٹ کاپی بنائی جاتی ہے، ہارڈ ڈسک پہ، فلاپی ڈسک پہ، یا کہیں اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، یہ سافٹ کاپی کہلاتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پرنٹر کے ذریعے پرنٹ کر کے اس کو فائل میں لگا دیا جاتا ہے، اس کو ہارڈ کاپی کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں دستاویز کو محفوظ کرنے کے یہ دو ہی طریقے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنی عظیم کتاب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا اور اس کو بھی دو طریقے سے محفوظ کروایا۔ ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں اللہ نے قرآن کی محبت ڈال دی، چنانچہ وہ لوگ قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں اور پورا قرآن مجید ان کے دماغ کی فلاپی ڈسک کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی سافٹ کاپیز ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کے سب سے پہلے حافظ ہمارے آقا اور ہمارے سردار حضرت سیدنا مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ پھر ان کے بعد چاروں خلفائے راشدین بھی حافظ قرآن تھے۔ پھر صحابہ کرام میں سے بہت سارے ایسے صحابہ تھے جو حافظ قرآن تھے، اور کچھ ایسے تھے جو آدھے قرآن کے یا کچھ قرآن کے حافظ تھے، سورتوں کے حافظ تھے، مگر ہر صحابی کو کچھ نہ کچھ قرآن مجید یاد ضرور تھا، اس لیے وہ تہجد میں کئی پارے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ نبی علیہ السلام سے چلا صحابہ میں، اور صحابہ سے آگے تابعین میں، پھر تبع تابعین میں، اور آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے الحمدللہ۔ جو نبی علیہ السلام کا مدرسہ تھا وہ صفہ مدرسہ تھا۔ صفہ کہتے ہیں چبوترے کو، یعنی جیسے اسٹیج اونچا بنایا گیا نا، اس کو صفہ کہتے ہیں۔ تو مسجد نبی میں ایک جگہ تھی جو آج بھی موجود ہے، اس کا نام صفہ ہے، ہم اس کا نام جامعہ صفہ کہہ دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام وہاں پر قرآن کی تعلیم دیتے تھے اور صحابہ کرام تعلیم حاصل کرتے تھے، اور یہ صحابہ کرام اللہ کو اتنے پیارے تھے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیں اور ان صحابہ میں بیٹھیں، ان کو اپنی زیارت کروائیں اور ان کو تعلیم دیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ چنانچہ ان میں سے بعض حضرات بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے۔ ان میں سے ایک تھے ابن کعب رضی اللہ عنہ، وہ بہت اچھا قرآن پاک پڑھتے تھے، ان کا قرآن پاک مشہور تھا۔ ان کا قرآن پاک اتنا مشہور تھا اور اللہ کو محبوب تھا کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وحی نازل فرمائی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابن کعب سے کہو کہ قرآن سنائے، سورہ بینہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابن کعب مجھے قرآن سناؤ۔ عرض کی اے اللہ کے وسلم، قرآن مجید تو آپ کے اوپر اترا، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھے ایسا ہی حکم ہے۔ پہچان گئے کہ یہ اوپر سے حکم ہوا ہے۔ تو انہوں نے سوال پوچھا ابن کعب رضی اللہ عنہ نے، اللہ سمانی، کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے میرا نام لے کر حکم دیا؟ تو نبی صاحب نے فرمایا نعم اللہ سماک، ہاں اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ابن کعب تم قرآن پڑھو گے، میں بھی سنوں گا، اللہ بھی سنیں گے۔
اب آپ بتائیں کہ وہ کیسے شاگرد تھے کہ جن سے قرآن سننے کی فرمائشیں رب رحمان کی طرف سے آتی تھیں. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ کرام میں ایک صحابی تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ چھوٹی عمر کے تھے اور ان کا حافظہ بہت تیز تھا. عجیب بات کہ قرآن مجید انہوں نے چند صورتیں اسلام لانے سے پہلے یاد کر لی تھی. یعنی اگرچہ ابھی کافر تھے، اسلام نہیں لائے تھے، لیکن جیسے سن کے بات یاد ہو جاتی ہے نا، پنجابی کی بات، پنجابی کی نظم، وہ قرآن مجید کی صورتیں سنتے تھے اور صورتیں یاد کر لیتے تھے. پھر بعد میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پھر تو قرآن مجید کے بہت پکے حافظ بن گئے وہ. اب یہ سلسلہ حفظ کا آگے چلا. عام طور پر حفظ کی جو بہترین عمر ہے نا، وہ 6 سال سے لے کے 12 سال کے درمیان ہے. اس لیے مدارس میں 5-6 سال کے بچے کو حفظ میں داخلہ دیتے ہیں. اس سے پہلے شروع کروائیں تو بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اپنا خیال نہیں رکھ سکتا. پھر اگر استاد اس کو تھوڑا سا غصے سے بات کر دے تو وہ سہم جاتا ہے، اس کی مینٹل گروتھ پہ اثر پڑ جاتا ہے. اس لیے 5 سال مکمل ہونے سے پہلے بچے کو باقاعدہ کلاس میں نہ ڈالیں. گھر میں ماں یاد کروائے، باپ یاد کروائے، وہ الگ بات ہے، لیکن جہاں کمپٹیشن ہو بچوں کا تو اس کی عمر 5 سال ہے. 5 سال میں شروع کروائیں. پھر 5-6-7 سال میں کوئی بچہ 2 سال میں کر جاتا ہے، کوئی کچھ میں، تو آسان ہے. اب اس کا طریقہ سن لیجئے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہر بچے کو آخری 3 پارے یاد کروائیں. ہر بچے کو. 5 بچے اللہ نے دیے ہیں تو 5 کو یاد کروائیں. 3 دیے ہیں تو 3 کو یاد کروائیں. ہر لڑکا ہر لڑکی 3 پارے آخری تو سب یاد کریں. یہ اصول سب کے لیے ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو ان کو قرآن مجید کے ساتھ نسبت ہو جائے گی، ان کا ایمان محفوظ ہو جائے گا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کبھی رمضان میں آگے پیچھے یہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں گے تہجد میں تو ان کو 3 پارے یاد ہوں گے، یہ پڑھ سکیں گے. پھر جب 3 پارے مکمل ہو جائیں اس کے بعد ماں باپ، استاد اور طالب علم تینوں بیٹھ کے مشورہ کریں. اگر تو استاد رپورٹ دے کہ جی بچہ بہت ذہین ہے اور شوق سے کر رہا ہے اور کر جائے گا، تو پھر اس بچے سے بھی پوچھے. اگر بچہ بھی کہتا ہے کہ جی ہاں میں نے 3 پارے یاد کر لیے ہیں، اور ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بچے کو یاد کروانا ہے، تو تینوں کے مشورے کے بعد پھر پورا قرآن مجید بچے کو یاد کروانے کی نیت کرنی چاہیے. اور اگر بچے کا انٹرسٹ نہیں ہے یا بچہ اتنا ذہین نہیں ہے تو پھر 3 پارے کافی ہیں. ہر بچے کو 3 پارے تو لازمی یاد ہوں، اور پورے قرآن کا حافظ وہ بنے جس کا اپنا بھی شوق ہو، ماں باپ بھی شوق رکھتے ہوں، اور استاد بھی اس کی تصدیق کرے کہ جی بچہ یاد کر جائے گا. ورنہ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ بچے کا انٹرسٹ نہیں ہوتا اور زبردستی اس کو قرآن یاد کرواتے ہیں. بعض جگہوں پہ استاد مار پیٹ کے ذریعے قرآن یاد کرواتے ہیں. قرآن یاد کروانے کے بہانے بچے کو کافر مت بنائیں. وہ دیکھنے میں حافظ بن رہا ہوتا ہے، اندر سے کافر بن رہا ہوتا ہے، اسلام کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے، دین کے خلاف ہوتا ہے. ایسے حافظ کو حافظ کیا بنانا؟ تو یہ اصول یاد رکھیں کہ ہر بچے کو 3 پارے تو یاد کروانے ہی ہیں جو بھی ہو. پھر بعد میں وہ میکن ہاؤس میں پڑھے، وہ گرامر اسکول میں پڑھے، وہ جہاں مرضی پڑھتا پھرے، 3 پاروں کا حافظ تو ہوگا ہی صحیح نا. اس کا ایمان بچا رہے گا اس سے جعلی فتنے کے دور میں. اور اگر بچہ بھی شوق سے یاد کر رہا ہے، ماں باپ بھی شوق رکھتے ہیں، استاد بھی پڑھانے کا ذمہ لیتا ہے، تو بچے کو پھر پورا حافظ بنائیں. ہمارے حساب سے بچہ 2 سال میں پورا حافظ بن جاتا ہے مدرسے میں. یہ میں مدرسے کی ترتیب بتا رہا ہوں. 2 سال میں بچہ عام طور پہ جو ایوریج بچہ ہوتا ہے وہ حافظ بن جاتا ہے. اگر اس کا انٹرسٹ کم ہو تو زیادہ وقت لگ سکتا ہے، اور اگر اس کا شوق زیادہ ہو تو وہ جلدی بھی یاد کر سکتا ہے. چنانچہ ہمارے پاس ایک مفتی صاحب ہیں، ان کی بچی نے 6 سال کی عمر میں پورا قرآن یاد کر لیا.
وہ 6 سال کی عمر میں قرآن کی حافظہ بن چکی تھی۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک بچے کو پیش کیا گیا بادشاہ کے سامنے، اور بچے نے، چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو باپ نے کہا کہ بیٹا بادشاہ سلامت کو قرآن سناؤ۔ چونکہ ہارون رشید خود بھی حافظ تھا، اس نے اس سے مختلف جگہوں پہ قرآن مجید پوچھا کہ یہاں سے سناؤ، یہاں سے سناؤ، یہاں سناؤ۔ بچہ چھوٹا تھا، وہ باپ سے ضد کرنے لگا، ابو میرے ساتھ وعدہ کریں، اگر میں قرآن سناؤں گا تو آپ مجھے گڑ کی ڈلی لے دیں گے۔ اس زمانے میں تو یہ چنگم اور باقی چیزیں نہیں ہوتی تھیں، گڑ کی ڈلی تھی جو بچے کھاتے تھے۔ تو اس نے ضد کی کہ وعدہ کریں کہ مجھے گڑ کی ڈلی لے دیں گے۔ باپ نے وعدہ کیا، ہاں میں تمہیں گڑ کی ڈلی لے دوں گا۔ اس بچے نے 5 جگہ سے، جہاں سے اس کو کہا گیا قرآن مجید سنا دیا۔ جب اس کی عمر پوچھی گئی تو باپ نے ڈاکومنٹ دکھائی، اس وقت اس بچے کی عمر 5 سال مکمل ہوئی تھی۔ تو 5 سال کی عمر کا بچہ بھی قرآن مجید کا حافظ اس امت میں بن گیا، اور 6 سال کا بھی بن گیا۔ باقی 7، 8، 9، 10 سال کے تو پھر ہزاروں نہیں لاکھوں بچے ہیں جو قرآن مجید کے حافظ بنے اور بنتے ہیں۔ یہ ہے مدرسوں کی ترتیب۔ ایک آج کل کے دور میں اسکولوں کی ترتیب ہے کہ جی اسکول میں بھی بچہ پڑھے، حافظ بھی بنے۔ ہم اسکولوں پہ آبجیکشن نہیں کرتے، مگر اتنا دیکھا گیا ہے کہ اسکولوں میں جو بچے حافظ بنتے ہیں وہ حافظ تو بن جاتے ہیں، طوطے کی طرح رٹ تو لیتے ہیں، مگر ان میں سے رنگ کسی کے اوپر نہیں چڑھتا۔ ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہوتا جس کے اوپر دین کا رنگ چڑھے سکول کی وجہ سے۔ دین کا رنگ مدرسوں میں چڑھتا ہے، اس لیے بچوں کو ہمیشہ مدرسوں میں قرآن مجید کا حافظ بنانا چاہیے تاکہ وہ حافظ بھی بنے اور ان کے اوپر قرآن مجید کا رنگ بھی چڑھے۔ یہ تو چھوٹی سی چھوٹی عمر، بڑی عمر کی کوئی حد نہیں، کسی عمر میں بھی بندہ قرآن مجید کا حافظ بن سکتا ہے۔ چنانچہ پروفیسر اسلم صاحب ہمارے ایک تعلق والے بہت مہربان دوست ہیں، ان کی عمر کوئی 40 سال ہو گئی ہوگی، اور انہوں نے ہماری مسجد میں 40 دن میں قرآن مجید یاد کیا۔ چھٹی لے کے آئے اپنے کالج سے اور انہوں نے مسجد میں رہ کے قرآن مجید یاد کیا، 40 دن میں قرآن مجید مکمل کر لیا۔ ایک اور مفتی صاحب تھے، وہ جامعہ اشرفیہ کے فاضل تھے، تو شعبان کے مہینے میں ہمارے ہاں مسجد میں اعتکاف کے لیے بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، تو وہ بھی آ گئے۔ انہوں نے مجھے ایک پرچی بھیجی، حضرت مجھے سر پہ تیل لگانے کا بہت جو ہے نا وہ ہنر ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں 15 منٹ آپ کے سر پہ تیل لگا دیا کروں گا۔ اب دماغی کام کرنے کی وجہ سے سر میں خشکی محسوس ہو رہی تھی، تو میں نے ان کو بلا لیا۔ جب انہوں نے سر دبایا، تیل لگایا، تو مجھے محسوس ہوا کہ واقعی یہ بہت ہی تجربہ کار بندہ ہے۔ میں نے پوچھا آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے میں نے دور حدیث کر لیا ہے، اور اب رمضان شریف میں چند دن باقی تھے تو والد صاحب سے میں نے اجازت مانگی کہ مجھے حضرت کی خدمت میں جانے دیں، انہوں نے بھیج دیا۔ آپ مجھے روزانہ 10 منٹ دے دیا کریں، میں آپ کے سر میں تیل لگا دیا کروں گا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ تجربہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا جی کہ میرے والد صاحب کا یہ کام ہے، وہ ہڈی جوڑ کا کام کرتے ہیں اور ڈاکٹر طبیب ہیں ایک طرح کے، اور میں ان کی ہیلپ کرتا ہوں، اس لیے مجھے بھی تجربہ ہو گیا ہے۔ چند دن وہ آتا رہا، پھر وہ بچہ چلا گیا۔ پھر ایک دن میرے پاس آیا، میں نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہنے لگے جی والد صاحب نے مجھے واپس بلا لیا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ والد صاحب نے کہا کہ بیٹے آپ نے 8 گھنٹے میرے ساتھ ڈیوٹی دکان پہ دینی ہے، اس کے بعد کا ٹائم جہاں گزارتے ہو وہ تمہاری مرضی۔ اس نوجوان کی قربانی دیکھیے کہ وہ 8 گھنٹے اپنے والد صاحب کے ساتھ دکان پہ ڈیوٹی دیتا، پھر اس کے بعد وہ گاڑی میں ہی بیٹھ جاتا اور بیٹھے بیٹھے نیند پوری کر لیتا، اور جب ہمارے ہاں پہنچتا تو مجھے آتے ہی چر بھیجتا جی مجھے 10 منٹ دے دیں تیل لگانے کے لیے۔ میں ان کو بلا لیتا، وہ سر پہ تیل لگا کے پھر واپس گاڑی میں جاتا اور پھر بیٹھ کے سوتا ہوا پہنچتا اور پھر اگلے دن کی ڈیوٹی دیتا۔ کئی دن وہ اس طرح ڈیوٹی دیتا رہا۔ جب اس نے جتایا تو مجھے حیرت ہوئی، میں نے کہا بھئی آپ ایسے کریں کہ اپنے والد صاحب کو میرا سلام بھی دیں
اور ان کو کہیں کہ اگر وہ اجازت دیں تو رمضان شریف کا مہینہ آپ میرے ساتھ گزاریں۔ اللہ کی شان کہ اس کے والد صاحب کے دل میں محبت تھی۔ جب انہوں نے سنا کہ حضرت جی نے سلام بھیجے ہیں اور کہا ہے کہ میرے ساتھ گزاریں، اس نے کہا بیٹا رمضان کا مہینہ تو فارغ ہے۔ لو جی وہ نوجوان میرے پاس آ گیا خوشی خوشی، حضرت رمضان کا مہینہ مجھے اجازت مل گئی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ رمضان میں اعتکاف تو کریں گے ہی صحیح، عبادت میں کیا کریں گے؟ کہنے لگا جی میں عالم تو بن گیا ہوں، حافظ بننے کا بڑا شوق ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے شروع کریں۔ لو جی اس بچے نے ہماری مسجد میں قرآن مجید یاد کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، ایک پارہ وہ روز قرآن مجید کا یاد کرتا اور رات کو تراویح کے اندر سناتا اس کو، پھر دوسرے دن اسی طرح، پھر تیسرے دن اسی طرح، حتیٰ کہ اس بچے نے رمضان شریف کے مہینے میں پورا قرآن مجید یاد کر لیا۔ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ اس نے پورے رمضان میں قرآن یاد کر لیا۔ میرا بیٹا حبیب اللہ بڑا، وہ بھی حافظ ہے، کہنے لگا ابو جی نہیں، اس نے 28 دن میں قرآن مجید یاد کیا، چونکہ 29 کی رات کو اس نے حفظ کو مکمل کر کے قرآن مجید تراویح میں مکمل سنا دیا تھا۔ تو ایسی بھی مثالیں ہیں کہ نوجوان بچوں نے 40 دن کے اندر یاد کر لیا یا 30 دن کے اندر قرآن مجید یاد کر لیا۔ یہ تو تھی قرآن مجید کی ابتدائی عمر کہ بچہ کس عمر میں یاد کرتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ عمر، ہمارے ایک دوست ہیں وہ اب فوت ہو گئے، کراچی میں تھے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ حضرت میں قرآن مجید کا حافظ بن گیا ہوں اور میری دستار بندی آپ نے آ کے کروانی ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا، چنانچہ میں ان کی دستار بندی کے لیے گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ میں ان کو دیکھ رہا تھا دستار بندی کرواتے ہوئے، ان کے سر کے بال بھی سفید تھے، داڑھی کے بھی سفید تھے، اور ان کی یہ بھویں بھی سفید تھیں اور پلکیں بھی سفید تھیں، سارے بال سفید تھے۔ میں نے پوچھا عمر کتنی ہوگی؟ کہنے لگے جی میری عمر اس وقت 80 سال ہے۔ 80 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن مجید یاد کیا اور ان کی دستار بندی کروائی گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ 5 سال کی عمر سے لے کے 80 سال تک کی عمر کا کوئی بھی بندہ اگر قرآن مجید کو یاد کرنا چاہے تو وہ حافظ بن سکتا ہے، اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ جو ہمارے اس امت میں حفاظ گزرے ہیں وہ قرآن مجید کی بہت تلاوت کیا کرتے تھے کثرت کے ساتھ، اس لیے ان کو پڑھنے میں غلطیاں نہیں آتی تھیں۔ آپ خود سوچیں کہ آپ کو سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھتے ہوئے کبھی غلطی نہیں لگی ہوگی، کیوں کہ آپ کثرت سے پڑھتے ہیں۔ تو جب پورا قرآن مجید آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو غلطیاں ہی ختم ہو جائیں گی۔ یہ ہمیں ایک دستور ہے ہمیشہ کے لیے، جو بچہ چاہتا ہے کہ میں پکا حافظ بنوں وہ زیادہ پڑھے، ایک دن میں ایک پارے کو 5 دفعہ پڑھے، 10 دفعہ پڑھے، جتنی دفعہ پڑھے گا اس کا حفظ پکا ہو جائے گا اور پھر اس کو پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں 63 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، ایک قرآن مجید دن میں، ایک قرآن مجید رات میں، تو 30 ضرب 2 کتنے ہو گئے؟ 60، اور 3 قرآن مجید تراویح میں، تو 63 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی رمضان شریف میں ہر روز ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی کیفیت تھی کہ رمضان شریف میں ایک قرآن مجید روز مکمل کرتے تھے۔ ہمارے ایک استاد تھے قاری صاحب، جن سے میں نے بچپن میں قرآن مجید کا پہلے پارہ پڑھا، بہت اچھا قرآن مجید پڑھتے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی، ان کی عادت تھی کہ رمضان شریف میں ان کے 20-25 بچے جو قرآن مجید پڑھاتے تھے مختلف مساجد میں، ان کو وہ تراویح کے بعد بلاتے تھے اور پھر پوچھتے تھے کہ کوئی متشابہ تو نہیں لگا، کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، مقتدیوں نے کیا کہا، امام نے کیا کہا، پھر سارے حالات پوچھ کے پھر اگلے کے بارے میں سمجھا کے اگلے دن پھر بھیجتے تھے، عادت تھی ان کی۔ تو مجھے یاد ہے کہ 30-35 جو ہے وہ بچے ان کے پاس جمع تھے، تو ایک نے کہہ دیا استاد جی آج تو 25 ہے، 8 رات ہے کہ رمضان کی۔ کہنے لگے ہاں ہے تو صحیح۔ اس نے کہا جی دل چاہتا ہے کہ آپ کا قرآن سنیں۔
کہنے کہ بہت اچھا، میری 4 تراویح رہتی ہیں، میں 2 کی نیت کر لیتا ہوں، تو میرے پیچھے نیت باندھ لینا تو میں سنا دیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے 2 رکعت کی نیت شروع کر دی اور ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے قرآن مجید سننے کے لیے۔ اللہ کی شان دیکھیں، کھڑے 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 جیسے بندہ جامد نہیں ہو جاتا، ہم ایسے جامد ہو گئے۔ انہوں نے پہلی رکعت کے اندر 29 پارے پڑھے، ایک رکعت کے اندر انہوں نے 29 پارے پڑھے اور ہم نے سنے، اور دوسری رکعت میں انہوں نے آخری پارہ پڑھ کے پورا قرآن مجید 2 رکعت کے اندر مکمل کر دیا۔ ہمارا اس وقت یہ حال تھا کہ جب انہوں نے پہلی رکعت کا رکوع کیا نا تو ہم رکوع کے اندر نہیں جا پا رہے تھے، جسم جیسے جڑ جاتے ہیں نا، ایسے جسم جڑ گیا تھا، رکوع میں جایا ہی نہیں جاتا تھا۔ مشکل سے ہم رکوع میں گئے اور پھر دوسری رکعت پڑھی اور 2 رکعت میں قرآن مجید ہم نے خود سنا۔ امام چنانچہ ایک ہمارے بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت قاری فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ قرآن مجید کے حافظ تو تھے۔ مجھے اپنی بیماری کی وجہ سے چونکہ منہ خشک ہو جاتا ہے تو بولنا مشکل ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ہیں، یہ مجھے ایک ایک گھونٹ تھوڑا تھوڑا دیتے رہتے ہیں تاکہ منہ گیلا رہے، تو میں پانی اپنی وجہ سے نہیں پی رہا، آپ لوگوں کی وجہ سے پی رہا ہوں۔ تو قاری فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے قرآن مجید کے حافظ تھے اور عالم تھے، نابینا تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک شاگرد سے پوچھا کہ سنا تمہارا قرآن مجید کیسا ہے؟ اس نے کہا کہ ویسے تو ٹھیک ہے، لیکن بس جو آیت کا آخری لفظ ہوتا ہے نا اس میں کبھی متشابہ لگ جاتا ہے، جیسے یعلمون تعلمون، اس میں متشابہ لگ جاتا ہے۔ وہ کہنے لگے اچھا میں آپ کو ہر آیت کا آخری لفظ سناتا ہوں۔ اب قاری صاحب نے قرآن مجید کی پہلی آیت کا بتایا کہ آخری لفظ ہے عالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری آیت کا ہے الرحیم، الرحمن الرحیم۔ تیسری کا ہے الدین، مالک یوم الدین۔ ہر آیت کا آخری لفظ بتاتے بتاتے انہوں نے الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن مجید کو اس طرح سنا دیا۔ ایسے قرآن مجید کے حافظ تھے۔ کراچی میں ایک مرتبہ ہم ایک ولیمہ میں شریک ہوئے تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے گرد مجمع لگ گیا، تو میں نے پوچھا بھئی یہ کون ہے، تعارف کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ قرآن مجید کے کمپیوٹر ہیں۔ مجھے برا لگا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا دماغ کے اندر سائنس گھسی ہوئی ہے لوگوں کی، بھئی تم کو قرآن مجید کے حافظ ہیں، قاری ہیں، عالم ہیں تو سمجھ میں بھی آئے، یہ کیا کہتے ہیں قرآن مجید کے کمپیوٹر ہیں؟ کہنے لگے جی آپ ذرا دیکھ لیں۔ چنانچہ میں بھی آگے ہوا اور اس وقت میں نے دیکھا کہ جو لوگ تھے حفاظ تھے ان کے گرد جمع ہو گئے، اور ان میں سے ہر حافظ ان سے قرآن مجید کی آیت اور الفاظ پوچھ رہا تھا۔ چنانچہ ایک آدمی نے پوچھا حضرت وہ فلاں لفظ کہاں ہے؟ وہ لفظ بھی بتاتے، آیت کا نمبر بھی بتاتے، صفحہ نمبر بھی بتاتے، سورت کا نمبر بھی بتاتے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا کہ واقعی لفظ اور آیت حفاظ بتا ہی دیتے ہیں، سورت کا نام بھی بتا دیتے ہیں، لیکن آیت کا نمبر بھی یاد ہو اور قرآن مجید کا صفحہ بھی یاد ہو، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ چنانچہ آدھا گھنٹہ ان سے لوگ پوچھتے رہے اور وہ بتاتے رہے۔ ایک نے پوچھا جی الرحمن فصل بھی خبیرہ یہ کہاں پہ ہے؟ انہوں نے کہا جی فلاں صورت میں ہے، فلاں پارے میں ہے، فلاں نمبر آیت ہے۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ قرآن مجید کی برکت ایسی ہے کہ صرف قرآن مجید کی آیات ہی لوگوں نے یاد نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید کی آیات کے نمبر بھی یاد کروا دیے ہیں۔ جس طرح مردوں نے قرآن مجید یاد کیا، اسی طرح عورتوں نے بھی یاد کیا۔ چنانچہ عورتوں میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی حافظہ تھیں، ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی قرآن مجید کی حافظہ تھیں۔ صحابیات میں سے بہت ساری ایسی
خواتین تھیں جو قرآن مجید کی حافظہ تھیں. پھر تابعین میں ایک عورت تھی، ان کا نام تھا حفصہ بنت سیرین. یہ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو تعبیر رویا کے بڑے امام گزرے ہیں، ان کی بہن تھیں، اور انہوں نے 35 سال گھر میں قرآن مجید پڑھایا. ان کے زندگی کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ 35 سال انہوں نے گھر میں جو جگہ بنائی ہوئی تھی اس کو مسجد بیت کہتے ہیں، گھر کی مسجد. یہ صرف وضو تازہ کرنے کے لیے اس سے باہر نکلتی تھیں، ورنہ باقی وقت مسجد میں گزارتی تھی. انہوں نے 35 سال اعتکاف کی نیت سے اس مسجد میں گزار دیے. ایسی قرآن مجید کی حافظہ تھی. پھر یہ حفظ کا سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ انڈیا میں ایک شہر ہے، اس کا نام ہے پانی پت. اس میں قرآن مجید کے بہت قراء گزرے، اور وہاں کی لڑکیوں میں بھی قرآن مجید کے حفظ کا بہت شوق تھا. اتنا شوق تھا کہ ہر بچی قرآن مجید کی حافظہ ہوتی تھی. حالات میں لکھا ہوا ہے کہ جب کسی بچی کا رشتہ آتا تھا نا تو ماں باپ پوچھتے تھے، بیٹی ہمارے پاس 3 رشتے آئے ہیں تو کس کو ہم پسند کریں؟ تو لڑکی کہتی تھی، ابو تینوں کو بلا لیں، پردے کے پیچھے بٹھا دیں، میں ان سے قرآن مجید سنوں گی، جس کا قرآن مجید مجھے اچھا لگے گا میں اس کو اپنے نسبت کے لیے قبول کر لوں گی. چنانچہ وہ بچیاں قرآن مجید سنتی تھیں، اور جس کا قرآن مجید انہیں اچھا لگتا تھا اس بنیاد پہ اپنے لیے رشتے کو پسند کرتی تھیں. اتنا شوق تھا ان بچیوں میں قرآن مجید کو یاد کرنے کا. ہمارے ہاں بھی الحمدللہ جیسے بچوں کے مدارس ہیں، اس طرح بچیوں کے مدارس الگ بھی ہیں، اور الحمدللہ ہر سال ہزاروں نہیں لاکھوں بچیاں قرآن مجید کی حافظہ بنتی ہیں. ہمارا یہ تجربہ ہے کہ ایک بھائی ہو اور ایک بہن ہو، اور دونوں کو اکٹھا حافظ بنانے کے لیے بٹھائیں تو بہن پہلے حافظہ بن جاتی ہے، بھائی بعد میں بنتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچیوں کے اندر چونکہ ذرا فرما برداری زیادہ ہوتی ہے، وہ تمیز سے وقت گزارتی ہیں، سنتی ہیں بات اپنی معلمہ کی، وقت ضائع نہیں کرتی تو وہ جلدی حافظہ بن جاتی ہیں. اور لڑکے جو ہیں یہ چونکہ ریبیلیس ہوتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، بات پوری طرح نہیں مانتے تو ان کو زیادہ وقت لگتا ہے. بہرحال عورتیں بھی حافظہ بنتی ہیں اور بہت پکی حافظہ بنتی ہیں. بعض لوگوں کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ بچیوں کو حافظہ نہیں بنانا چاہیے. کیوں؟ تو یہ بچیاں بھول جاتی ہیں. بھائی بھولنے کی بات کیا کرتے ہو؟ جس کو بھی اٹھا لو، کوئی بڑا قاری ہو، اس سے قرآن سنو تو وہ بھی بھول سکتا ہے. بھولنا تو ہوتا ہی ہے، وہ تو ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. ہمارے استاد تھے، بہت قرآن کے پکے حافظ تھے. ایک مرتبہ انہوں نے تراویح سنائی تو پورے قرآن مجید میں ان کو کہیں لقمہ دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی. آخری دن جب ختم قرآن تھا تو قل هو اللہ احد سورت ہے نا، سورت الاخلاص جس کو کہتے ہیں، اس میں ان کو متشابہ لگ گیا. اب متشابہ ایسے لگا کہ وہ چلنا چاہتے ہیں، چل ہی پا نہیں رہے. پیچھے سے ایک بندہ جو غیر حافظ تھا اس نے لقمہ دیا تو استاد جی کو پھر جو ہے نا وہ آیت پڑھنے کا موقع ملا. انہوں نے قرآن مجید ختم تو کیا لیکن چہرے پہ پسینہ اور بڑے پریشان. بعد میں ہم نے پوچھا کہ استاد جی آپ اتنا پریشان کیوں تھے؟ کہنے لگے اللہ نے میرے عجب کا مجھے سزا دی. ہم نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ جب آخری پارے کی چند صورتیں رہ گئی تھیں تو میرے دل میں نماز کے دوران خیال آیا کہ میرے پیچھے 40-50 حفاظ کھڑے ہیں، پورے قرآن میں کوئی میری غلطی نہیں نکال سکا. بس یہ عجب آنے کی دیر تھی، اللہ نے دکھا دیا کہ میں تجھے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص کے اندر وہ اٹکا کے دکھا دیتا ہوں. کہنے لگے سورہ اخلاص بھی کوئی ایسی صورت ہے کہ جس میں حافظ اٹک جائے اور اس کو پیچھے سے غیر حافظ لقمہ دے اور پھر وہ آگے چلے؟ تو غلطی تو کسی سے بھی ہو جاتی ہے، کسی وجہ سے، مختلف حالات کی وجہ سے. اس لیے غلطیوں کا مسئلہ نہیں ہوتا. رہ گئی بات کہ بچیاں بھول جاتی ہیں، جب شادی ہوتی ہے عورتوں میں تو ہاں مانتے ہیں بچیاں بھول جاتی ہیں، مگر ایک بات یاد رکھنا کہ ہر عورت کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے 50 سال کے بعد کہ جب وہ گھر کی اصل ملکہ بن جاتی ہے، بچوں کی شادی ہو جاتی ہیں، بہویں آ جاتی ہیں، گھر سنبھال لیتی ہیں،
ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر عورتیں جو حافظہ تھیں اور قرآن کچے ہو گئے، پھر 50 سال کے بعد ان کو شوق لگتا ہے اور وہ قرآن مجید کو یاد کرتی ہیں اور پکی حافظہ بن کے اس دنیا سے جاتی ہیں۔ اس لیے بچیوں کو ضرور قرآن مجید یاد کرنا چاہیے، تاکہ حفظ قرآن کا جو یہ فریضہ ہے، اس میں صرف بچے ہی نہ رہیں، بچیاں بھی اس میں ساتھ رہیں۔ اب رہ گئی بات قرآن مجید کی ہارڈ کاپی کی، تو نبی علیہ السلام پر جب بھی وحی اترتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو بلاتے تھے جو لکھنا جانتے تھے۔ ہر بندہ اس زمانے میں نہیں لکھنا جانتا تھا۔ ان کی تعداد تھی کاتبین وحی، ان کی تعداد تھی 16۔ کبھی کوئی موجود ہوتا، کبھی کوئی موجود ہوتا، تو نبی السلام ان کو بلا کے تو قرآن مجید کی آیت لکھوا دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں کاغذ نہیں تھا، ابھی ایجاد نہیں ہوا تھا، تو لوگ لکھتے تھے لکڑی کے اوپر یا پتھر کے اوپر یا کوئی اور ایسی چیز، ان کو کہا جاتا تھا پارچات۔ ان پارچات کے اوپر لکھ لیا جاتا تھا۔ چمڑے کے اوپر بھی لکھتے تھے، لکڑی کے اوپر بھی، پتھر کے اوپر بھی، کپڑے کے اوپر بھی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن مجید کو پارچات کے اوپر لکھ دیا گیا تھا، مگر کچھ کسی کے پاس تھا، کچھ کسی کے پاس، کچھ کسی کے پاس، کچھ کسی کے پاس۔ جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو حضرت عمر عنہ نے ابو بکر صدیق عنہ کو مشورہ دیا کہ حضرت یہ پارچات آج تو محفوظ ہیں، کل کو بکھر نہ جائیں، تو آپ ان سب کو ایک جگہ جمع کر لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق عنہ نے ایک جماعت بنائی، ان کے بڑے ہیڈ تھے، ممبر تھے، ان کا نام تھا حضرت زید رضی اللہ عنہ، اور 5-6 صحابی اور تھے، وہ سارے کے سارے حافظ تھے۔ ان کو کہا کہ بھئی تم چونکہ سب حافظ ہو، ان پارچات کو اکٹھا ایک جگہ کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ان تمام پارچات کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا، سرکاری تحویل میں لے لیا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق عنہ بن گئے جامع القرآن، قرآن مجید کو جمع کرنے والے۔ ایک جگہ پر انہوں نے قرآن مجید کو جمع کروا دیا۔ اب آگے مرحلہ تھا کہ اس کو رکھیں کہاں۔ حضرت عمر عنہ کی بیٹی تھی حفصہ رضی اللہ عنہا، وہ ام المومنین بھی تھیں اور قرآن مجید کی حافظہ بھی تھیں اور لکھنا پڑھنا جانتی بھی تھیں، تو یہ پارچات ان کی نگرانی میں رکھوا دیے گئے کہ یوں کہ لکھنا پڑھنا جانتی ہیں اور حافظہ بھی ہیں، یہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے دیں گی۔ چنانچہ حفصہ رضی اللہ عنہا اس کی نگرانی کرتی رہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی اللہ عنہ کے زمانے میں چمڑے کے اوپر لکھنے کا فن جو ہے وہ ایجاد ہو گیا تھا، تو عثمان غنی اللہ عنہ نے ان پارچات کو اکٹھا کروایا اور ان کو چمڑے کے اوپر لکھوایا، اور اس کی انہوں نے کئی کاپیاں بنوائیں اور مختلف جگہوں پر اس کو تقسیم کروا دیا۔ اس کی ایک کاپی آج بھی ترکی میں مسجد کے اندر موجود ہے، میوزیم کے اندر موجود ہے، اور دوسری کاپی تاشقند کے اندر تلہ شیخ کی مسجد ہے، وہاں پر موجود ہے۔ الحمدللہ میں نے ان دونوں کی زیارت کی ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ 1400 سال پہلے چمڑے پہ لکھا ہوا قرآن آج بھی دنیا کے اندر محفوظ حالت میں موجود ہے۔ پھر جو کاتب حضرات تھے، انہوں نے قرآن مجید کو موٹا بھی لکھا، باریک بھی لکھا۔ میں نے سمرقند کی ایک لائبریری کے اندر لوہے کی پلیٹوں کے اندر کھود کر لکھا ہوا قرآن مجید دیکھا۔ پلیٹ کا سائز تھا 6 فٹ بائی 8 فٹ، اتنا بڑا، اور یہ ڈھیر لگا ہوا تھا چھت تک۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ قرآن مجید کی ہارڈ کاپی ہے۔ میں نے پوچھا کہ لوہے پہ کھود کر لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کا جی کہ بادشاہ نے یہ محسوس کیا کہ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں کسی حرف میں، کسی لفظ میں کوئی آپس میں فرق پڑ جائے، تو اس کو سٹینڈرڈ کے طور پہ لکھ دیا کہ اس سے ملا کے اس غلطی کو درست کیا جا سکے گا۔ جیسے ہوتا ہے نا گرینوچ ٹائم، سٹینڈرڈ ٹائم، تو انہوں نے بھی ٹائم کو سٹینڈرڈائز کر دیا قرآن مجید کو، اور قرآن مجید کی لوہے کی کاپی تیار کر لی، تاکہ اگر سینکڑوں سال بعد بھی کوئی ڈھونڈنا چاہے تو
تو قرآن مجید کے صحیح الفاظ اس کو یہاں سے مل جائیں۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کاتب حضرات جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے قرآن مجید بھی لکھتے تھے، اور وہ اتنے ماہر ہو گئے تھے کہ ایک کاتب چاول کے ایک دانے پر سورہ اخلاص کو لکھ لیا کرتا تھا۔ چاول کے ایک دانے کے اوپر پوری سورہ اخلاص کو لکھ لیتا، اتنا باریک لکھتے تھے۔ اور ایک قرآن مجید میں نے سمرقند میں ایسا بھی دیکھا جو درخت کے پتوں پہ لکھا ہوا تھا اور محفوظ تھا۔ جب میں نے دیکھا تو اس میں شیشم کے درخت کے پتے میں رگیں نظر آتی ہیں، تو وہ پتا خشک ہو چکا تھا لیکن اس کی رگیں نظر آ رہی تھیں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ پتوں پہ لکھا ہوا قرآن مجید بھی دنیا کے اندر محفوظ ہے۔ چاولوں کے اوپر لکھا، کاغذوں کے اوپر لکھا، چھوٹے چھوٹے قرآن مجید بھی انہوں نے بنائے۔ بلکہ اس زمانے میں، پہلے زمانے میں، ہر لڑکی اپنے لیے قرآن مجید خود لکھتی تھی۔ وہ کیسے کہ گھر کے کام کاج کر کے جب فارغ ہو جاتی تھی تو وہ وضو کر کے اور بہت خوبصورت جو ہے قرآن مجید کو لکھتی تھی۔ جب پورا قرآن مجید مکمل ہو جاتا تھا تو ماں باپ اس قرآن مجید کی سنہری جلد بنواتے تھے، اور جب بچی کی شادی ہوتی تھی تو جہیز میں اس کو قرآن مجید تحفہ دیا جاتا تھا۔ ہر امت کی بچی اپنے ساتھ سنہری قرآن مجید خود لے کے آتی تھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ دیکھو بچی نے نیکی کی تقویٰ کا وقت گزارا ہے اور قرآن مجید کی خدمت میں اس کا فارغ وقت گزرا ہے، کسی اور کام میں اس نے وقت ضائع نہیں کیا۔ چنانچہ یہ قرآن مجید آج گھر گھر کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی طباعت جو تھی، طباعت کہتے ہیں پبلش کرنا، وہ رشیا کا ایک شہر ہے لینن گراڈ، اس کے اندر حمزہ بے رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم تھے، انہوں نے کی۔ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید انہوں نے چھاپا، پھر اس کے بعد جرمنی کے شہر میں چھپا، پھر تیسرے نمبر پہ ایران میں چھپا، آج تو پورے دنیا کے مختلف شہروں میں چھپ رہا ہے، اور قرآن مجید کی کروڑوں کاپیاں اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں۔ تو الحمدللہ کہ قرآن مجید سافٹ کاپی کی حالت میں بھی کروڑوں حفاظ کی شکل میں موجود ہے، اور ہارڈ کاپی کے اعتبار سے بھی پوری دنیا میں کروڑوں کاپیوں کے اندر موجود ہے۔ کفار نے بڑے تجربے کیے کہ مسلمانوں کے اس قرآن کے اندر کہیں کوئی غلطی نکالی جائے۔ چنانچہ جرمنی کی ایک یونیورسٹی ہے، اس کا نام ہے میوخ یونیورسٹی، اس نے کئی ملین ڈالر متعین کیے۔ ان کا جی مسلمان ہمیشہ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تمہاری کتاب محفوظ نہیں تھی، ہمارا قرآن محفوظ ہے، تم پتہ تو کرو، کہیں نہ کہیں قرآن مجید میں کوئی فرق تو نکال ہی لوگے۔ چنانچہ جرمنی کی ایمبیسی کے ذریعے انہوں نے پوری دنیا کے مختلف شہروں سے، مختلف قصبوں سے، مختلف گاؤں سے 40,000 قرآن مجید کے نسخے اکٹھے کیے۔ کتنے نسخے اکٹھے کیے؟ 40,000۔ پھر انہوں نے کئی سو بندے جو ہے نا وہ یونیورسٹی کے اندر، یونیورسٹی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا نام تھا تھیولوجیکل ڈپارٹمنٹ، اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ جیسے ہوتا ہے، ان کو کہا کہ تم چیک کرو کہ ان میں کہیں نہ کہیں کوئی نقطے زیر زبر کا فرق تو ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے کئی سو بندوں کو بڑے ہال کے اندر بٹھایا، ان کو اسکرین کے اوپر ایک صفحہ دکھاتے، کہتے کہ اس لفظ کو دیکھو، اس کے اندر نقطے دیکھو، اس کے اندر زیر زبر دیکھو۔ 40,000 قرآن مجید کے نسخوں کو انہوں نے ویریفائی کیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ 40,000 نسخوں میں سے کہیں ایک نقطے کا فرق بھی ان کو نظر آیا۔ ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ واقعی قرآن مجید محفوظ کتاب ہے۔ 1985 کی بات ہے، میں اس وقت امریکہ میں تھا، تو ایک میرے پاس عالم آئے، کہنے لگے کہ حضرت آپ کے ذمہ ایک کام لگانا ہے۔ میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگے کہ یہاں پر ایک فورم بنا ہوا ہے اور وہ ہے انٹرفیتھ ڈپارٹمنٹ، انٹرفیتھ کاؤنسل۔ انٹرفیتھ کاؤنسل کا کیا مطلب؟ کہ مختلف مذاہب، ادیان کے لوگ اکٹھے ایک جگہ مل کر بیٹھتے ہیں اور آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ کہنے لگے کہ ہم نے پہلے ایک عالم کو وہاں پر بھیجا،
مگر جو وہاں پر عیسائی تھے، یہودی تھے، وہ بڑے چالاک تھے، انہوں نے پتہ کر لیا کہ یہ عالم ہے، تو انہوں نے اس سے سائنسی باتیں پوچھنی شروع کر دیں۔ قرآن مجید میں سائنس کے بارے میں یہ کیا۔ اب وہ سائنس کے بارے میں تو جانتے نہیں تھے، تو وہ پھر اس کا مذاق اڑاتے اور تنگ کرتے۔ عالم نے کہا بھئی میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، انہوں نے جواب دے دیا۔ کہنے لگے پھر پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے، تو ہم نے کہا کہ چلو ان کو کچھ معلومات ہیں، ہم ان کو بٹھاتے ہیں۔ اب پی ایچ ڈی ڈاکٹر جب گیا تو وہ اس سے سائنس کی باتیں نہیں پوچھتے تھے، وہ اس سے صرف نحو کی باتیں پوچھتے تھے۔ اب وہ صرف نحو میں اتنا مضبوط نہیں تھا تو ان کو پھنسا لیتے، تو اس نے بھی جواب دے دیا۔ کہنے لگے پھر ہم نے ایک ایسا بندہ ڈھونڈا کہ جو عالم بھی تھا اور اس کے پاس دنیا کا علم بھی تھا، اس کو ہم نے بھیجا۔ اب یہ لوگ اس سے روحانیت کے مسئلے پوچھتے، تو کل اس نے بھی جواب دے دیا کہ جی میں ان لوگوں کے سامنے نہیں جا سکتا، میری طرف سے جواب ہے۔ اب کسی نہ کسی نے تو جانا ہی ہے نا، تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کے پاس دنیا کا علم بھی ہے اور دین کا علم بھی ہے، آپ حافظ بھی ہیں، تو آپ ان کے ساتھ جا کے بات چیت کریں۔ میں نے کہا دیکھو بھائی میں اس اہل تو نہیں ہوں، لیکن اب آپ چونکہ مجھے کہتے ہیں کہ جانا ہے تو ایک فریضہ تو پورا کرنا ہی ہے۔ چنانچہ وہ مجھے لے گئے اور مجھے اس کونسل میں بٹھا کے آئے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ لوگ واقعی اندر سے اکٹھے جڑے ہوئے تھے اور ان کا اصل ہدف اسلام تھا کہ اسلام کے اوپر اعتراض کرو۔ میں نے ان کو اپنا تعارف اس طرح کروایا کہ میں ایک طالب علم ہوں اور مجھے جتنا آتا ہے میں آپ کو جواب دوں گا، اور اگر کوئی ایسا سوال ہوگا کہ مجھے جواب نہ آتا ہو تو میں ٹیلی فون پہ اپنے استادوں سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا، آپ کو جواب ملے گا، آپ مطمئن رہیں۔ وہ مطمئن ہو گئے، چنانچہ میں نے وہاں جانا شروع کر دیا۔ اب کوئی بات سائنس کی ہوتی تو میں ان کا جواب دے دیتا، کوئی دوسرا لفظ پوچھتے تو میں جواب دے دیتا، روحانیت کی بات ہوتی تو چھوٹی موٹی کچھ معلومات تھیں تو میں جواب دے دیتا۔ تو ان کو پتہ چلا کہ اس بندے کو ذرا نیچا دکھانا مشکل کام ہوگا۔ بہرحال چلتی رہی میٹنگ، چلتی رہی، مہینے میں ایک دفعہ میٹنگ ہوتی تھی۔ ایک دن جب ہم نے میٹنگ مکمل کی تو جو سیکرٹری تھا اس نے پوچھا کہ جی اگلی میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ میں نے انہیں بتایا کہ اگلی میٹنگ کا ایجنڈا آئندہ ہونا چاہیے کہ ہر دین والوں کے پاس جو ورڈ آف گاڈ ہے، ورڈ آف گاڈ کہتے ہیں اللہ کا کلام، وہ پڑھ کے سنائے، ہم سنیں گے۔ اس نے اس آئیڈیا کو بہت پسند کیا، کہنے لگا ہاں یہ بہت اچھا ہے۔ چنانچہ ایجنڈا منظور ہو گیا۔ اب جب اگلی میٹنگ میں ہم آئے تو سیکرٹری نے میرا ہی نام لیا کہ جی آپ نے یہ مشورہ دیا تھا تو آپ ورڈ آف گاڈ پڑھ کے سنائیں۔ میں سورہ فاتحہ یاد کر کے گیا تھا ذہن میں کہ بھئی یہ میں پڑھ کے سناؤں گا اور اس کا ترجمہ کروں گا۔ سورہ فاتحہ کیوں میں نے چنی؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پچھلی جتنی بھی آسمانی کتابوں میں جو تھا اللہ نے اس کو قرآن مجید میں نازل کر دیا، اور جو کچھ پورے قرآن مجید میں تھا اللہ نے اس کو سورہ فاتحہ بقرہ کے اندر نازل کر دیا، اور سورہ بقرہ کے اندر جو کچھ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ فاتحہ کے اندر نازل کر دیا۔ اس لیے سورہ فاتحہ کا نام ہے فاتحۃ الکتاب، کتاب کا اوپننگ چیپٹر، یعنی اوپننگ چیپٹر، اس میں پورے قرآن مجید کا خلاصہ موجود ہے۔ تو میرے دل میں بات آئی کہ جب پورے قرآن مجید کا خلاصہ موجود ہے تو کیوں نہ ہم ان کو سورہ فاتحہ سنائیں اور پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہو جائے گا۔ میں نے ان کو سنایا۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، میں اب بات کو اپنی مکمل کرنے لگا ہوں کیونکہ دعا کروانے کا وقت ہو گیا اور ویسے میری شوگر بھی لو ہو رہی ہے۔ تو میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ کا انگلش میں ترجمہ کر دیا۔ وہ لوگ کافی مطمئن ہو گئے۔ اب اس کے بعد عیسائی بیٹھا ہوا تھا، عیسائیوں کا پادری، اس نے پڑھ کے سنانا تھا۔ اس کو جب کہا گیا پڑھنے کے لیے تو اس نے بائبل کھولی اور انگریزی میں
پہاڑی کا آواز ان کا ایک چیپٹر ہے وہ سنانا شروع کر دیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ یہ کیوں سنا رہے ہیں؟ اس نے کہا جی یہ کتاب. میں نے پوچھا بتاؤ کیا بائبل انگلش میں نازل ہوئی؟ اس نے کہا نہیں، بائبل تو عبرانی زبان میں نازل ہوئی. تو بھائی عبرانی زبان سناؤ نا. کہتے جی عبرانی زبان تو دنیا میں اس وقت کہیں موجود نہیں ہے. میں نے کہا عبرانی زبان اگر دنیا میں موجود نہیں ہے تو پھر یہ کتاب محفوظ تو نہیں ہے نا. تو اس کے پاس جواب نہیں تھا، وہ چپ ہو گیا. اب آگے بیٹھا ہوا تھا یہودی. یہودیوں کا جو مولوی ہوتا ہے نا اس کو ربائی کہتے ہیں. وہ بڑا ہی کانٹا، بڑا تیز بندہ تھا، بہت ہی تیز بندہ تھا. وہ سمجھ گیا کہ اب میں اگر انگریزی میں کوئی پڑھوں گا تو یہ میرے اوپر بھی اعتراض کرے گا کہ وہ تو ہیبرو زبان میں نازل ہوئی تورات اور تم تو کچھ اور سنا رہے ہو. تو جب میں نے اس کی طرف دیکھا نا تو وہ آگے ہو کے مجھے کہنے لگا مسٹر احمد. وہ مجھے مسٹر احمد کے نام سے پکارتے تھے. مسٹر احمد، پوری دنیا میں جتنے ادیان موجود ہیں صرف مسلمان ہیں جن کے پاس قرآن محفوظ حالت میں ہے، اور باقی کسی کے پاس اللہ کی کتاب محفوظ حالت میں نہیں ہے. جب اس نے یہ الفاظ کہے تو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی انا نحن نزلنا ذکر، کہ میرے اللہ نے سچ فرمایا بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس قرآن مجید کی حفاظت بھی ہمارے ہی ذمہ ہے. اللہ نے الحمدللہ قرآن مجید کی سافٹ کاپیز بھی آج محفوظ کی ہوئی ہیں، اور قرآن مجید کی ہارڈ کاپیز بھی محفوظ کی ہیں، اور قرآن مجید 1400 سال کے بعد بھی محفوظ حالت میں ہمارے پاس موجود ہے. مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ اس مدرسے میں کچھ بچوں نے قرآن مجید یاد کیا یا بچیوں نے قرآن مجید یاد کیا. اللہ ان کے ماں باپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اساتذہ کو اس محنت کا اجر عطا فرمائے، اور اللہ اس مدرسے کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بچے آ جائیں، میں ان کے سر پہ ہاتھ رکھوں گا. ماشاء اللہ، تقبل اللہ، تقبل اللہ. چلتے جاؤ بچے. تقبل اللہ.